اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 152 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 153 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، اذ جب تصعدون تم چڑھتے تھے، ولا تلوون اور لا نہیں، تلوون مڑ کر دیکھتے تھے اور نہ مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد علی طرف، احد کسی ایک کی طرف، کسی ایک کو، ورسول اور رسول یدعوکم یدعو بلاتے تھے، تمہیں بلاتے تھے، تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم فی میں، اخرا پیچھے، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پس اصاب پہنچا کم تمہیں، غمن غم، بے غمن بے عوض غم کے بدلے غم، یہ با اللہ کے معنی میں ہے، یہاں کریں گے غم پر غم، تمہیں غم پر غم پہنچا، لکئی لا لے تاکہ کئی لا نہ، تحزنو تم غم کرو کہ تم غم نہ کرو، اللہ پر، ما فاتکم ما جو فوت ہو گیا، نکل گیا، تم سے جو تم سے نکل گیا، ولا ما اور لا نہیں، ما جو اصابکم پہنچا تمہیں پہنچا، تمہیں پیش آئے، واللہ اور اللہ خبیر باخبر ہے، بما تعملون بے سے ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھتے تھے اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی، ورسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، فاصابکم غمم بالغم اور تمہیں غم کے بے عوض غم پہنچا، غم پر غم پہنچا، لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تم سے نکل گیا، ولا ما اصابکم اور وہ کچھ جو تمہیں، اور نہ ہی اس پر جو تمہیں پیش آئے، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوہناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ ذکر چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کے اندر ہم پڑھ چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی جب ان لوگوں نے کی جماعت نے، تو کامیاب ہو کر شکست ان کا مقدر بن گئی، اور یہ تو ہوا ہی، لیکن اس پر غم یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی، اور اس سے نبی کریم صلی یہ پوری جماعت بہت زیادہ غمگین ہوئی اور انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا اور بھاگنا شروع کر دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکارتے رہے، انہیں بلاتے رہے۔ یہ ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے کل پڑھا کہ جب یہ لوگ بہت زیادہ زخمی کر کے اور شہید کر کے لوگوں کو چلے گئے، اور پھر وہاں سے پہاڑی کے پیچھے سے ابو سفیان نے پکار کر کہا کہ ہم پکارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت عمر نے ان کو جواب دیا۔ پھر ابو سفیان بولا، تمہارے مقتول میں تم دیکھو گے کہ بعض کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے گئے ہیں، لیکن میں نے یہ نہ کہا، نہ اسے روکا، نہ اسے میں نے پسند کیا، نہ مجھے بھلا معلوم ہوا نہ برا۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، اور ہندا نے ان کا کلیجہ لے کر چبایا تھا، لیکن نگل نہ سکی تو اگل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناممکن تھا کہ اس کے پیٹ میں حمزہ کا ذرہ سا گوشت بھی چلا جائے۔ اللہ تعالی حمزہ کے کسی عضو بدن کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا، چنانچہ حمزہ کے جنازے کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو اپنے سامنے رکھ کر نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا اور حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھا گیا اور آپ نے پھر نماز جنازہ پڑھی۔ انصاری کا جنازہ اٹھا لیا گیا لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رہا۔ اسی طرح 70 شخص لائے گئے اور حضرت حمزہ کی 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ حضرت حمزہ سید الشہداء کے نام سے مشہور ہیں، یاد رکھیے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت برہ سے مروی ہے کہ احد والے دن مشرکوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک جماعت کو الگ جما دیا اور ان کا سردار حضرت عبداللہ بن جبیر کو بنا دیا۔ فرما دیا کہ اگر تم ہمیں ان پر غالب آیا ہوا دیکھو تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور وہ ہم پر غالب آ جائیں تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ کے فضل سے مشرکوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ عورتیں بھی تہبند اونچا کر کر کے پہاڑوں میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ اب تیر انداز گروہ غنیمت غنیمت کہتا ہوا نیچے اتر آیا۔ ان کے امیر نے انہیں ہر چند سمجھایا لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ بس اب مشرکین مسلمانوں کے پیٹھ کی طرف سے آن پڑے اور 70 بزرگ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہنے لگا، کیا محمد حیات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا ابو بکر موجود ہیں؟ کیا عمر زندہ ہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صحابہ خاموش رہے تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہنے لگا، یہ سب ہماری تلواروں کے گھاٹ اتر گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ ایک حضرت عمر کو تاب ضبط نہ رہی، فرمانے لگے، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، بحمدللہ ہم سب موجود ہیں اور تیری تباہی اور بربادی کرنے والے زندہ ہیں۔ پھر وہ باتیں ہوئیں جو اوپر بیان ہو چکی ہیں کہ یہ جو مکالمہ ہوا تھا ہم نکل پڑا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں مشرکوں کی ہزیمت ہوئی اور ابلیس نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے کی خبر لو۔ اگلی جماعتیں پچھلی جماعتوں پر ٹوٹ پڑیں۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان کے والد حضرت یمان پر برس رہی ہیں۔ ہر چند کہتے رہے کہ اللہ کے بندو یہ میرے باپ یمان ہیں، لیکن کوئی سنتا نہ تھا، وہ یوں ہی شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت حذیفہ نے کچھ نہ کہا بلکہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ حضرت حذیفہ کی یہ بھلائی ان کے آخری دم تک ان میں رہی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے، حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ مشرک مسلمانوں کے اول حملے میں ہی بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں ہندا وغیرہ تہمد اٹھائے تیز تیز دوڑ رہی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جب تیر اندازوں نے مرکز چھوڑا اور کفار نے سمٹ کر پیچھے کی طرف سے ہم پر حملہ کر دیا، ادھر کسی نے آواز لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، پھر معاملہ برعکس ہو گیا، ورنہ ہم مشرکین کے علمبرداروں تک پہنچ چکے تھے اور جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا، لیکن امرہ بن علقمہ حارثیہ عورت نے اسے تھام لیا اور قریش کا مجمع پھر یہاں جمع ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک چچا حضرت انس بن نضر یہ رنگ دیکھ کر حضرت عمر، حضرت طلحہ وغیرہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم نے کیوں ہمتیں چھوڑ دیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس نے فرمایا، پھر تم جی کر کیا کرو گے؟ یہ کہا اور مشرکین میں گھسے، پھر لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے جا ملے۔ حضرت انس غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، یاد رکھنے والی بات ہے۔ یہ بدر والے دن جہاد میں نہیں پہنچ سکے تھے تو عہد کیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی موقع آیا تو میں دکھا دوں گا۔ چنانچہ اس جنگ میں وہ موجود تھے۔ جب مسلمانوں میں کھلبلی مچی تو انہوں نے کہا، الہی میں مسلمانوں کے اس کام سے معذور ہوں اور مشرکوں کے اس کام سے بری ہوں۔ پھر اپنی تلوار لے کر آئے، بڑھ گئے، راہ میں حضرت سعد بن معاذ سے ملے اور کہنے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو جنت کی خوشبو کی لپٹیں احد پہاڑ سے چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ مشرکوں میں گھس گئے اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ شہادت حاصل کی۔ 80 سے زیادہ تیروں تلوار کے زخم بدن پر آئے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے، انگلی کو دیکھ کر پہچانے گئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک حاجی نے بیت اللہ شریف میں ایک مجلس دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
لوگوں نے کہا قریشی ہیں۔ پوچھا ان کے شیخ کون ہیں؟ جواب ملا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ اب وہ آیا اور کہنے لگا میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا آپ کے اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم، آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم، کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان احد والے دن بھاگ گئے تھے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر والے دن بھی حاضر نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس نے خوش ہو کر تکبیر کہی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ادھر آ، اب میں تجھے پورے واقعات سناؤں۔ احد کے دن کا بھاگنا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بدر کے دن کی غیر حاضری کا باعث یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نہ آؤ، مدینہ میں ہی رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حاضر ہونے کا اجر دے گا اور غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ بیت رضوان کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس اپنا پیغام دے کر حضرت عثمان کو بھیجا تھا، اس لیے کہ مکہ میں جو عزت انہیں حاصل تھی کسی اور کو اتنی نہ تھی۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بیت لی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ کھڑا کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، گویا بیت کی۔ پھر اس شخص سے کہا اب جاؤ اور اسے ساتھ لے جاؤ۔ پھر فرمایا آیت او تصعدون جو آج ہم نے پڑھی ہے، یعنی تم اپنے دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔